غیر کے مقلدین حضرات تراویح کی 8 رکعت نماز بتاتے ہیں اور اس کے لیے ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث سے تراویح کی 8 رکعت نماز ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے حدیث کی، لیکن بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی۔ فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بتاتے ہیں کہ 3 وتر کی ہو گئی اور 8 تراویح کی ہو گئی۔ تو ذرا حساب لگائیے کہ اگر 3 وتر کی ہوئیں، اب میں انہیں اسی لیے غیر کے مقلدین کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، لیکن کیا کسی نے بھی اس حدیث سے یہ اجتہاد کیا؟ ان کے یہاں غیر مقلد کے نزدیک تراویح 10 رکعت اور 1 رکعت وتر ہے؟ نہیں ہے، 8 رکعت نماز تراویح ثابت کرتے ہیں، مگر یہ وتر کی نماز 1 رکعت مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ 3 بھی مانتے ہوں، لیکن کیا جو غیر مقلد 1 رکعت نماز وتر مانتے ہیں تو کیا ان میں سے کوئی بھی 10 رکعت تراویح کا قول کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس حدیث میں تو 11 رکعت ہیں اور 1 رکعت وتر ہوگی تو 10 بچی، 10 تراویح ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی غیر مقلد 10 رکعت تراویح کا قائل نہیں ہے، یہی کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہیں، اور 8 رکعت کی دلیل بھی یہی حدیث لاتے ہیں کہ جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے۔ تو پھر وہ حضرات جو 8 رکعت نماز اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں تراویح کی، وہ 3 رکعت وتر کیوں نہیں مانتے؟ وہ وتر 1 رکعت مانیں گے اور تراویح 8 رکعت مانیں گے، تو 2 رکعت کہاں گئیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر کے مقلد ہیں، یہ غیر مقلد نہیں۔